مجید فرقان حمید میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے، انا کنا منذرین، ہم ہیں ڈر سنانے والے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں یعنی اس رات میں بانٹ دیے جاتے ہیں تمام امور حکمت والے۔ اس آیت کے تحت صاحب تفسیر خازن، تفسیر ابو سعود، صاحب تفسیر کبیر امام رازی، صاحب تفسیر جلالین، صاحب تفسیر ساوی، انہوں نے نقل فرمایا کہ لیلۃ مبارکۃ، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے یہاں پر دو قول نقل فرمائے، فرماتے ہیں ایک تو مراد ہے اس سے لیلۃ القدر، یعنی رمضان کی 27ویں شب، اس پر ایک قول۔ دوسرا قول قال اکرمہ و جماعت ہی لیلۃ النصف من شعبان، ان مفسرین نے لکھا کہ حضرت اکرمہ، یہ تفسیر کے علم پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تفسیر میں اکثر قول ملتے ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت اکرمہ اور ان کے پوری جماعت نے کہ اس سے مراد لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی اس آیت میں لیلہ مبارکہ سے مراد دو قول ہیں، ایک لیلۃ القدر یعنی رمضان کی 27ویں شب، اور دوسرا قول حضرت اکرمہ کا ہے، اس کو ان مفسرین نے نقل کیا کہ اس سے مراد یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر قرطبی میں اور تفسیر کبیر میں، تفسیر سراج المنیر میں، تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، انہوں نے لکھا کہ حضرت اکرمہ اور ایک جماعت نے کہا کہ اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، وَتُسَمَّى لیلۃ الرحمن او لیلۃ الرحمہ ولیلۃ البرکہ ولیلۃ الصدق ولیلۃ البراءہ، یعنی اس آیت کے تحت ان مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور اس کے 4 نام ہیں، ایک نام ہے لیلۃ الرحمہ، ایک نام کیا ہے؟ لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات، دوسرا نام ہے لیلۃ المبارکہ یا لیلۃ البرکہ، برکت والی رات، تیسرا نام ہے لیلۃ الصدق، دستاویز لکھی جانے والی رات، اور چوتھا نام ہے لیلۃ البراءہ، برات کی رات یعنی بری ہونے والی رات، توبہ کے قبول ہونے والی رات۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے ان تمام مفسرین نے یہی مراد لی ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد کون سی رات ہے؟ شب بارات، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات، 14 شعبان المعظم کا دن گزرنے کے بعد جو رات آنے والی ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اب احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، سیاستہ میں، ابن ماجہ شریف اور ترمذی شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
سے مدنی روایات اور اس کے علاوہ یعنی سیاستہ کے علاوہ درجنوں کتابوں میں اس لیلۃ القدر لیلۃ البراء یعنی شب برات کی فضیلت کے متعلق احادیث ہیں۔ امام ترمذی نے بھی اور امام ابن ماجہ انہوں نے باب باندھا ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شب برات میں جو کچھ کیا جاتا ہے اس کے بیان میں۔ امام ابن ماجہ نے بھی باب باندھا جس سے معلوم ہوا کہ محدثین کے نزدیک بھی یہ جو شب برات ہے اس کو اہمیت حاصل ہے۔ باقی راتوں کا نہیں باندھا باب نا، محدثین نے اگر اس رات کا باب باندھا ہے تو یقیناً ان کے نزدیک بھی اس رات کی اہمیت ہے، اور صرف باب ہی نہیں باندھا، پھر اس میں حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ کہ یہ محبت سے حدیثیں نقل فرمائی ہیں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ پہلی روایت جو ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ، فرماتی ہیں کہ میں نے، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، میں نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر سے غائب پایا، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات۔ فخرجت اطلبہ، میں اپنے گھر سے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگی۔ وَهُوَ بِالْبَقِيِّ، میں حضور کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، میرے نبی پاک کی محبوبہ بیوی، آپ فرماتی ہیں میں حضور کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں قبرستان میں پہنچی، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا میں مشغول ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ فقالا یا عائشہ اکنت تخافین ان یخیف اللہ علیک ورسولہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں حضور کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچی، سرکار وہاں عبادت میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کر حضور نے فرمایا عائشہ رات کے وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ رات کے وقت آنے کا سبب کیا ہے؟ کیا تمہیں یہ خطرہ ہوا کہ اللہ رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ یعنی وہ رات تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے گھر تشریف لے لیں، تو میں آپ کو تلاش کرنے آئی ہوں۔ سرکار نے فرمایا فقالا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق نزول جلال فرماتا ہے۔ اللہ 15ویں شعبان کو یعنی شب برات کو اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان ہے آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ فَيَغْفِرُ، پھر اللہ تعالی بخش دیتا ہے کس کو؟ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی تعداد میں اللہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اس وقت عرب میں بنو کلب قبیلہ بکریاں رکھنے میں مشہور تھا کہ ان سے زیادہ کسی کے پاس بکریاں نہیں ہوتی تھی، تو سرکار نے کثرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہ یہ ذرا محبت سے گویا میرے نبی فرما
رات کو میرا رب آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور آسمان دنیا پہ آ کر کے رب کی رحمت آوازیں دے رہی ہوتی ہے، او میری رحمت کے متلاشیو آؤ مجھ سے مانگو۔ سبحان اللہ کی آواز آئے نا، آؤ مجھ سے مانگو، مجھ سے التجائیں کرو، مجھ سے مانگو۔ حضرت نصیر ملت رحمہ اللہ نے اسی محبت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا، گویا میرا رب آسمان دنیا پہ نزول فرما کر کے اپنے بندوں کو بار بار پکار کے کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگنے والوں۔ دوسری روایت میں آگے عرض کروں گا کہ میرا رب فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ پھر بولو سبحان اللہ۔ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں؟ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مصیبتوں سے چھٹکارا مانگنے والا کہ میں اسے چھٹکارا دے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میرے بندوں کو میرا پتہ بتا اور انہیں کہ میں تمہاری قریب ہوں جب جب مانگو گے، جب جب مانگو گے مجھ سے جتنا جتنا مانگو گے، جتنا مانگتے جاؤ گے اتنا دیتا جاؤں گا۔ بلکہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں یہ فرق ہے دربار شاہوں میں اور اس احکم الحاکمین کے دربار میں۔ دنیا میں جب تم کسی سے مانگنے جاؤ ایک بار جاؤ گے ملے گا، دو بار تین بار، لیکن جب تیسری چوتھی بار جاؤ گے زبان سے کہے نہ کہے یقیناً چہرے کے تاثرات بتائیں گے کہ وہ کہے گا یار کسی اور سے بھی تو مانگنا، تجھے مانگنے کے لیے میرا ہی دروازہ ملا ہے، دے دے کے تھک گیا ہوں۔ یہ بندہ ہے ایک بار دو بار تین بار مانگو گے وہ دینے سے انکار کر دے گا، پر وہ رب کہتا ہے مجھ سے جتنا مانگے گا، سبحان اللہ بولو، مجھ سے جتنا مانگے گا مجھے اتنی خوشی ہوگی، بلکہ تو نہ مانگے گا میں ناراض ہوں گا، جتنا جتنا مانگے گا، بولو جتنا جتنا مانگے گا۔ مجھے ایک روایت یاد آ گئی ہے اس کا خلاصہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ ایک بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے بندہ، رب کا قریبی بندہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ مانگتا ہے، دو مرتبہ، تین چار پانچ، کئی مرتبہ مانگتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ مانگتا ہے، ایک ہی بار مانگتا ہے، رب دے دیتا ہے۔ توجہ رکھنا، ایک بار مانگتا ہے رب دے دیتا ہے، دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے بار بار مانگ رہا ہوتا ہے رب نہیں دیتا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے مانگا فوراً دے دیا، اس کو کیوں نہیں دے رہا؟ رب فرمائے گا جس کو میں نہیں دے رہا یہ میرا پیارا ہے۔ ذہن حاضر رکھنا، ہماری تو ایک دعا قبول نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، نا یہ اس کے فیصلے ہیں، بعض اوقات وہ اپنے پیاروں کو فوراً نہیں دیتا، بولو سبحان اللہ، فوراً نہیں دیتا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کے مقابلے میں وہ تیرا قریب نہیں ہے پر تو اسے فوراً دے دیتا ہے، یہ مانگ رہا ہے تو کیوں نہیں دیتا؟ رب فرماتے ہیں اس کو ابھی بھی نہیں دینا۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اس کا مانگنا مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اس کا مانگنا مجھے پیارا لگتا ہے، لہذا یہ جب جب مانگتا ہے، بولو سبحان اللہ، یہ جب جب مجھ سے مانگتا ہے مجھے لطف آتا ہے، میں چاہتا ہوں یہ مانگتا رہے، میں اس کی
پکار سنتا رہو. اس لیے میں نہیں دیتا. وہ رب تعالی وہ کہتا ہے ہر آن دیتی ہے رحمت صدائیں، میں تیرا خالق ہو کر التجائیں، خیروں پہ بھی ہم نے کی ہیں عطائیں، تو میرا اپنا ہے پھر مانگ. اور یہاں پر یہ روایت جب میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کی سنائی، کئی لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. تم کہتے ہو شب برات کی فضیلت، آیت جو سورہ دخان کی پڑھی وہ مکی ہے، یہ حدیث جو تم سنا رہے ہو اس میں مدینے کا ذکر ہے. میں نے کہا پھر کیا ہو گیا؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا دل بے ایمان دے حجتہ ڈھیر، اگر سیاق و سباق نہیں، ربط کوئی نہیں. میں نے کہا یہ کہاں سے ثابت ہو گیا ہے کہ ایک چیز کا حکم مکے میں نازل ہوا ہو تو مدینے میں فضیلت بیان کرنی منع ہو جائے؟ جو سمجھ رہے ہیں وہ بولے سبحان اللہ. یہ کہاں لکھا ہے جناب کہ حکم مکے میں آ گیا تو اب فضیلت بیان کرنا ناجائز ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے، مدینہ میں بھی بیان ہو گئی ہے، مکے میں بھی بیان ہو گئی ہے. اور دوسری بات، اگر تجھے اپنے علم پہ زیادہ مان ہے، وہ یہ مدنی مکی صورت ہے، تم بات مدنی کر رہے ہو. میں نے کہا اصول تفسیر نہیں پڑھا؟ علامہ امام سیوطی رحمہ اللہ الاتقان میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جناب فلاں صورت مکی ہے تو اس میں یہ آیت کیسے آئی؟ فرمایا بہت ساری صورتیں ہیں مکی، پر ان میں کچھ ایسی آیات بھی ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں. بولو سبحان اللہ. اور اگلی بات، چونکہ یہ روایت بیان کی حضرت عائشہ صدیقہ نے، بولو نا، یہ روایت بیان کی حضرت عائشہ صدیقہ نے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عائشہ مکے میں تو حضور کے حرم میں آئی ہی نہیں تھی، انہوں نے مدینے میں دیکھا، بیان کر دیا. اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پہلے فضیلت نہیں تھی؟ لہذا شب برات کی فضیلت ان احادیث سے ثابت ہے. اگلی روایت مولا کائنات. اچھا ویسے اور میں نے اتنے ضرور آخنا پیسی، میں حالانکہ یہ چیزیں نہیں آتا ہوتا، لیکن آج میں نے ضرور یہ کہنا پڑے گا. حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا علی تو مومن اور منافق کے درمیان فرق ہے. کیا مطلب؟ فرمایا علی منافق تجھ سے پیار نہیں کر سکتا، مومن تجھ سے دور نہیں ہو سکتا. نہیں تسی آج تقریب نہ صحیح نہ، لیکن کم از کم نعرے تلاؤ نا، پتہ لگے نعرے تکبیر ساڑھے رب دا نام، نعرہ رسالت ساڑھے نبی دی پاکی، یعنی ساڑھے نبی دی شان بیان ہوتی ہے. نعرہ حیدری مولا علی دا نام بلند ہوتا ہے، اینا بچوں ایک جگہ بھی چپ کرنے لی ہے ہی نہیں. نعرہ تکبیر. جیڑا بندہ اللہ کا پیار کرتا ہے انہوں بولنا چاہیے، باقی میں نہیں آتا ہنج مار یا ہونج مار، تیری مرضی ہے. جتنا اللہ نال پیار ہے ہی نا اتنا آواز ضرور پڑھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اکثر سارے دوست آتے ہیں نعرہ تکبیر دے ایک ہاتھ بلند کرو، نعرہ رسالت دو ہاتھ بلند کرو، نعرہ حیدری دے سب کچھ قربان. میں کہنا نہیں کہنا، میں آتا نعرہ تکبیر دے بھی سب کچھ قربان، نعرہ رسالت دے بھی سب کچھ قربان، نعرہ حیدری دے بھی سب کچھ قربان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. توجہ مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا سے سنا، میرے کریم آقا نے فرمایا جب شعبان المعظم کی
کی 15ویں رات آئے یعنی شعبان کی نصف رات آ جائے قوموا لیلہا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا جن لوگوں کو یہ فہم ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے میں نے کہا یہ روایت مولا علی سے مروی ہے میرے نبی فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آئے رات کو جاگ کے قیام کیا کرو اس سے آگے کوئی ہے دلیل جب حضور کہہ رہے ہیں رات کو قیام کرو سومو نہارہا دن کو روزہ رکھو جی بولو جی یہ حدیث ضعیف بھی تو ہو سکتی ہے میں نے کہا ہم کہہ رہے ہیں اس فضیلت میں بیان کر رہے ہیں ہم نے حضور کا فرمان سنایا مولا علی سے مروی حضرت عائشہ سے مروی امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت صدیق اکبر سے بھی حدیثیں مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت موجود ہے حضرت امام حسن پاک سے مروی روایت موجود ہے حضرت قتادہ سے مروی روایت موجود ہے بولو بولو میرے نبی کے صحابہ سے یہ مروی روایات ہیں میں نے کہا جب اتنے صحابہ سے روایات مروی ہیں ایک جگہ منع تم دکھا دو جب منع نہیں تو پھر حکم نہ بھی آئے پھر بھی جائز ہے اور یہاں تو میرے نبی کا عمل بھی پتا چل رہا ہے اور میرے نبی حکم بھی فرما رہے ہیں کیا جب 15ویں شعبان آئے رات کو جاگو دن کو بولو بولو دن کو اونچا بولیے دن کو روزہ رکھو کیوں مولا کائنات فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی ینزل لغروب الشمس الى طلوع الفجر اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق غروب آفتاب سے لے کر اگلی صبح کے طلوع ہونے تک زمین آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور کیا کہتا ہے وہاں پھر میرا رب کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر له حل من مسترزق فارزقه ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے دے دوں ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے دے دوں میرے نبی فرماتے ہیں صبح تک اللہ تعالیٰ کی رحمت آوانے دے رہی ہوتی ہیں ان حدیثوں سے یہ سیاستہ کی روایات ہیں پہلی جو میں نے عرض کی ہے وہ بھی دوسری جو عرض کی ہے وہ بھی جس سے پتہ چلا سیاستہ کی حدیثوں میں شب برات کے فضائل موجود ہیں اچھی بولو سبحان اللہ حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق میرے نبی کا عمل موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں جا کر کے رب سے التجائیں کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے اگلی روایت تاریخ ابن عساکر کے اندر موجود ہے اور یہی روایت نزہت المجالس کے اندر موجود ہے بنیت الطالبین کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تبارک و تعالی اتانی جبرائیل میرے پاس جبریل امی آئے کون سی رات کو شعبان کی 15ویں رات کو میرے نبی فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آئے آ کر مجھے کہتے ہیں قم فصلی یا رسول اللہ اٹھئے نماز پڑھیے دعا کیجئے نماز پڑھیے دعا کیجئے اور فارا سکا پھر اپنا سر اٹھائیے سرکار فرماتے ہیں میں نکلا میں نے کہا جبریل یہ کون سی رات ہے جبریل نے کہا یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات نصف رات میں نے کہا کیا ہوتا ہے طویل روایت نقل فرمائی ہے فرماتے ہیں اللہ اس رات کو رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے بولو بولو سبحان اللہ اللہ اس رات کو
اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل کے کہنے پر جب میں باہر آیا عبادت کی، پھر میں متوجہ ہوا آسمان کی طرف، مجھے ایک دروازہ کھلا نظر آیا جس میں پکارنے والا پکار کے کہتا ہے خوشخبری ہو رکوع کرنے والوں کے لیے۔ آواز آتی ہے خوشخبری ہو سجدہ کرنے والوں کے لیے، کہیں سے آواز آتی ہے مبارک ہو جو عبادت میں مشغول ہیں، کہیں سے آواز آتی ہے فلاں فلاں عبادت کرنے میں مشغول ہو جاؤ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ پھر فرمایا اس رات کو اللہ ہر ایک بندے کو بخش دیتا ہے، سوائے کینہ پرور کے، سوائے حادی شرابی کے، سوائے مشرک کے۔ دوسری روایات میں اور بھی باتیں آئی ہیں، اگلی روایت سنو، فتوح الشام کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96 ہے، حضرت واصلہ بن اسقا، حضرت واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں ایک رات ہم جا رہے ہیں جس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار، سبحان اللہ کہیے، حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب ہم نے دیکھا تو مجھ سے حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں یا اسقا، اے واصلہ بن اسقا، مجھے یہ بتا کہ یہ رات آج جگمگا کیوں رہی ہے؟ آج اس میں مختلف انوار نظر آ رہے ہیں، ستاروں میں بھی کچھ روشنی نظر آ رہی ہے، چاند بھی منور نظر آ رہا ہے، اے واصلہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے انہیں بتایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کو ہمیں حضور نے جاگنے کا حکم دیا ہے، میرا جی چاہتا تھا میں اس رات کو عبادت کروں گا، نوافل پڑھوں گا، استغفار کروں گا، لیکن چونکہ ہم جہاد کے سفر میں جا رہے ہیں، جہاد کے سفر میں جا رہے ہیں، جہاد کے سفر میں جا رہے ہیں، جہاد کے سفر سے بڑا سفر کوئی نہیں ہے، اس لیے میں عبادت میں مشغول نہیں ہو رہا۔ مجھے یقین ہے اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس رات میں زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ پیاری رات مبارک رات آنے والی ہے، تو پھر گویا کہنے والا کہتا ہے کہ رب تعالیٰ اس رات میں کہتا ہے مانگ لو چشمے تر مانگ لو، مانگ لو چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ حضرات یہ رات مبارک رات، برکت والی رات ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ ما ثبت بالسنہ کے اندر فرماتے ہیں، اور اس میں وہ تمام چیزیں آپ نے نقل فرمائی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریعت میں حضور کی دین سے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے ثابت ہیں۔ توجہ، محدث دہلوی فرماتے ہیں طویل روایت نقل کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لم یکن اشارا او شرطیا او جابیا، حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں اس رات شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، اشار یہ جو ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، او شرطیاں، میں نے ایک بار پہلے بھی یہ الفاظ سنائے نا محدث دہلوی کے، تو بہت سارے پولیس والے مجھ سے ناراض ہو گئے، بھائی کی تو کٹ آنا ہے، میں کہ ما ثبت بالسنہ تو کٹ آنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ پولیس والے جو یہاں تو
مطلق ہے نا، لیکن اس کی آگے پھر تشریح میں لکھا کہ جو ناجائز ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی. طبلہ بجانے والے، ان کی بخشش نہیں ہوتی. گانا گانے والے، ان کی بخشش بھی نہیں ہوتی. مشرک کی تو نہیں ہوتی. اس کے بعد کینہ رکھنے والا، یعنی مسلمان بھائی سے بغض رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لوگ لڑائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں. لہذا یہ بہت ساری چیزیں جو اس میں اور پہلی روایات میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھیے. اس رات کو مشرک کی بخشش نہیں ہوتی. اس کے بعد جتنی باتیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، خود سوچ لو کتنے بڑے گناہ ہیں کہ شرک کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے. ماں باپ کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھنے والا، شراب پینے والا، اشار، شرطی، ان سب کی بخشش ان رات کو نہیں، اس رات کو بھی نہیں ہوتی، تا وقت کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں. آؤ اللہ ہمیں ایک موقع زندگی میں اور دے رہا ہے. اس رات